الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے لیے دن اور رات بنائے۔ دن ہمارے کام کاج کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی نیند ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جسم کے اندر جو سیلز ہیں جس سے ہماری پوری باڈی بنی ہوئی ہے، وہ سیلز ٹوٹتے ہیں اور جب ہم آرام کرتے ہیں تو وہ ریپیئر ہوتے ہیں، وہ نئے بنتے ہیں۔ ایسے سمجھے کہ یہ گاڑی کا فیول ہے، اگر گاڑی کا فیول نہ ہو تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو ایسے ہی نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کلچر، ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم سکون کی نیند کے لیے ترس رہے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ نیند کی گولیاں لیتے ہیں، نیند کی ٹیبلٹ لیتے ہیں، اور جب وہ ایک مرتبہ آپ اس کو لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی، ڈپریشن، معدے کی خرابی، قے آنا، الٹیاں آنا، پھر آہستہ آہستہ معاملہ یہ گردوں کی خرابی کی طرف جاتا ہے، اور پھر انسان کا سفر جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پرسکون نیند کے لیے آسان سے ٹوٹکے بتاتا ہوں، آسان علاج بتاتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ ٹھیک کرنے سے آسانی سے آپ کو پرسکون نیند مل سکے گی۔ اور جو لوگ راتوں کو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی آج ایک ٹپس ہوا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم نیند کی گولی کبھی نہ لیں، یا وہ لوگ جو نیند کی گولی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو پرسکون نیند کے لیے ترس رہے ہیں، یا ایسے لوگ جن کو نیند تو آتی ہے لیکن ان کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی غذا کو تبدیل کریں۔ غذا کو تبدیل کرنے سے آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی نیند خراب کرے۔ مثلا چائے ہے، کافی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اور ایسا کام جو آپ رات کے وقت دماغی کام کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایسی چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے، جو خشک چیزیں ہیں، وہ آپ کی نیند کو خراب کرتی ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ کھانا پیٹ بھر کے بھی نہ کھائیں، اور کھانے سے پہلے تھوڑی سی آپ چہل قدمی کر لیں، ورزش نہیں، چہل قدمی کر لیں، ہلکے پاؤں سے آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، اس سے بھی آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ نیند نام ہے دل اور دماغ کے سکون میں جانے کے۔
دل آپ کا اگر سکون میں نہیں ہے آپ کو کبھی بھی نیند نہیں آ سکتی. آپ کا دماغ اگر سکون میں نہیں ہے آپ کو کبھی بھی نیند نہیں آ سکتی. تو دماغ اور دل کو سکون میں لائیں. اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہ استعمال کریں جس سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو. مثلا جتنی بھی یہ تیزابی چیزیں ہیں، جتنی بھی یہ خشک چیزیں ہیں، یہ ساری دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہیں. جن کا معدہ خراب ہے وہ کچھ بھی کھا لیں تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ایسے ہی دماغ کو سکون میں لائیں. آپ سر پہ ہاتھ رکھ لیں. اگر آپ کا سر گرم ہے تو سمجھو دماغ آپ کا ایکٹیو ہے. نہ صرف ایکٹیو ہے بلکہ یہ اوور ایکٹیو ہے. اب اس کو آپ سکون میں لائیں. اس کے لیے آپ سر کی پیشانی پہ بکری کا دودھ سوتے وقت لگائیں. یہ سکون میں آ جائے گا. دوسرے نمبر پر آپ ٹھنڈا کوئی تیل، اس سے آپ سر کی مالش کریں. مثلا بادام کا تیل ہے، چمیلی کا تیل ہے، دھنیے کا تیل ہے. ایسے تیلوں سے یا کسی بھی پھول کا وہ تیل ہے بالوں کے لیے، تو اس سے اچھی طرح سے بالوں کے اندر مساج کریں گے. آپ کا دماغ سکون میں آئے گا، ٹھنڈا ہوگا، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی. دوسرے نمبر پر آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، تو سونے سے 1 گھنٹہ قبل آپ اس کو بند کر دیں. ورنہ جو جو چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے وہی چیزیں آپ کا دماغ سوتے وقت بھی ان کو دہرا رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور جو لوگ 7-8 گھنٹے کی پرسکون نیند نہیں لیتے وہ وقت سے پہلے بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. نہ صرف بڑھاپے کا شکار ہوں گے بلکہ ان کے مسائل بھی تیزی سے بڑھتے جائیں گے. آج بہت سارے لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے بال گر رہے ہیں. تو اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پرسکون نیند نہیں ہے. آپ کا دماغ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. اس کو سکون میں لائیں تو پھر آپ کے بال بھی نہیں گریں گے، نہ ہی وقت سے پہلے سفید ہوں گے. تو نیند کے لیے سب سے پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ گولڈن ملک لیں. ملک کیا ہے؟ دودھ کے اندر تھوڑی سی ہلدی شامل کریں، تھوڑی سی اس میں شکر شامل کریں، اس کو اچھی طرح سے ابال لیں. یہ آپ کا گولڈن ملک بن جائے گا. اور یہ سونے سے پہلے آپ اس کو اگر پی لیتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ پرسکون نیند آئے گی. یہ صدیوں سے آزمودہ ٹوٹکا ہے. صدیوں سے ہمارے بزرگ بچوں کو سونے سے پہلے دودھ پلایا کرتے تھے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ ان کو پرسکون نیند آئے، دماغ جو ہے وہ ریلیکس رہے، ان کی آنکھیں ریلیکس رہیں، سکون میں رہیں. تو پرسکون نیند کے لیے سب سے پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ گولڈن ملک لیں. دوسرے نمبر پر ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے بابونا. اس کا کہوہ بنا کے اسی میں بھی آپ شکر ڈال لیں، چینی نہیں ڈالنی. چینی ہر بیماری کی جڑ ہے. تو بابونا کا کہوہ بنا کے آپ پیئیں گے، اس سے بھی پرسکون نیند آئے گی. یہ صرف طب کی بات نہیں بتا رہا، سائنسی تحقیق ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. انہوں نے سارا سال جو ہے اس پہ تحقیق کر کے یہ بات بتائی ہے کہ بابونا کا کہوہ جو ہے وہ پرسکون نیند کے لیے بہترین چیز ہے. تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے بال جھڑ. یہ بھی جڑی بوٹی ہے، یہ جڑ ہوتی ہے، تو اس کا کہوہ بنا کے بھی پینا یہ بھی پرسکون نیند کے لیے بہترین ہے. اور نہ صرف پرسکون نیند کے لیے بلکہ آپ کے دوسرے بھی بے شمار مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. قدرتی چیزیں ہیں، ہم جو آپ کو دے رہے ہیں وہ قدرتی نیچرل ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اور جو
میڈیسن آپ لیں گے، ٹیبلٹ جو آپ لیں گے وہ کیمیکل سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ڈرگس ہیں، ان کے اندر نشہ ہوتا ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو پرسکون نیند کے لیے میڈیسن کو چھوڑیں، قدرتی نیچرل جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو اسی طریقے سے آپ استعمال کریں تو آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ وہ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس نسخے سے، آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ میڈیسن سے جان چھڑوا کے قدرتی نیچرل چیزوں کی طرف آ جائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔